أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو محمد عربی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والا بنا کر بھیجا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. ہم سب مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر جن کے ذریعے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ خاتم النبیین، امام الانبیاء، دنیا کے سب سے بہتر انسان اور اللہ کے سب سے محبوب اور پسندیدہ اور چہیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ایمان اور جن سے محبت اور جن کی اطاعت اور جن کی زندگی کو پڑھنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والا بنا کر بھیجا. کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا کر ہی بھیجا ہے، رحمت کا پیغام سنانے والا بنا کر ہی ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ
متعلق فرمایا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام اور رحمت کو عام کرنے والا بنا کر اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر رب العالمین نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبدالرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول مشرکین پر بددعا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، لعن تعن کرنے والا، دوسروں پر لعنت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا، بلکہ رحمت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ایک ایسے نبی ہیں جن کے متعلق عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ صحیح مسلم کی حدیث، جب سورہ ابراہیم کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یوں دعا فرماتے ہیں، اے پروردگار، ان معبودوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے، جو ان لوگوں میں سے میری پیروی کرے وہ میرا اپنا آدمی ہے اور اس کا تعلق مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے، کہا کہ پروردگار تو گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تو ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اس جو ہے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے حشر کے میدان میں، ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے پروردگار، اگر ان مشرکین کو، ان نافرمانوں کو تو اگر عذاب دے گا وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب ان دو آیتوں کی تلاوت کی تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم امتی اللہم امتی، اے پروردگار میری امت میری امت۔ اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا جبریل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ما يبكيك۔ اے جبریل جائیے محمد کے پاس اور محمد سے پوچھئے کہ حالانکہ آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، لیکن آپ محمد سے پوچھئے کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا۔ تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، آپ کا رب پوچھتا ہے کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کو لیے ہوئے جبریل علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور یہ پیغام جب جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جاؤ اور محمد سے کہہ دو، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، کہ ہم تمہاری امت کے سلسلے میں ہم تمہیں خوش کر دیں گے اور تمہیں ہم ناراض نہیں کریں گے۔ ایسے نبی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی امت کے سلسلے میں فکر کی اور دعا کی کہ اللہم امتی اللہم امتی، اے پروردگار میری امت کا کیا حال ہوگا اور میری امت کا کیا حشر ہوگا۔
ایسے نبی ہیں جنہوں نے اذیتوں کا مقابلہ اذیت سے نہیں کیا، جنہوں نے بد دعاؤں کا مقابلہ بد دعاؤں سے نہیں کیا۔ آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا۔ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی اڑا کر ڈال دیا گیا اور آپ کی گردن مبارک کو چادر کے ذریعے سے مروڑا گیا۔ ایسے نبی تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی اذیتوں کا مقابلہ اذیتوں سے نہیں کیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق فرماتی ہیں اور آپ سے سوال کرتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد يا رسول الله؟ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی سخت ترین دن آیا ہے؟ احد کے دن ہم جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت شہید ہو گئے اور آپ کی پیشانی مبارک زخم آلود ہو گئی اور آپ ایک گڑھے پر جا کے گر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی میں احد کے دن سے بڑھ کر بھی کیا کوئی سخت ترین لمحہ اور سخت ترین گھڑی آپ کی زندگی میں گزری ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے عائشہ، احد کے دن سے بھی زیادہ ایک سخت ترین دن میری زندگی میں گزرا ہے۔ آپ نے طائف کا واقعہ اس موقع پر بیان کیا جب اللہ کے نبی مکہ سے طائف جاتے ہیں طائف والوں کو دعوت دین پیش کرنے کے لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ناروا اور نامناسب سلوک کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ طائف کے 3 سردار سے آپ ملاقات کرتے ہیں، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، جو طائف کے 3 سردار تھے۔ ان 3 سردار سے کے سامنے آپ اسلام کی دعوت کو رکھتے ہیں۔ انہوں نے صرف دعوت دین کو نہیں ٹھکرایا بلکہ آگے بڑھ کر طائف کے نوجوان، طائف کے اوباش اور طائف کے سرکشوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ کو مارا، انہوں نے آپ کو ستایا، انہوں نے آپ پر پتھروں کی بارشیں برسائی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم خون سے لہولہان ہو گیا اور خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر جم جاتا ہے۔ طائف سے آپ لوٹتے ہیں، مکے کی جانب آگے بڑھتے ہیں اور قرن الصاعد کے مقام پر پہنچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بادل چھایا ہوا ہے اور آپ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آسمان سے آواز دیتے ہیں کہ اے جبرائیل محمد، اے محمد، آپ کے رب نے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، طائف والوں نے آپ کی دعوت کا جو جواب دیا، اس سے اللہ بخوبی واقف ہے، بخوبی واقف ہے۔ اور ادھر دیکھو ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں جو آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے ملک الجبال نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، اے محمد، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ بس حکم دیجیے یہ طائف کی بستی جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، صرف آپ کے حکم سے ہم اس طائف کی بستی کو کچل کے رکھ دیں گے اور پیس کے رکھ دیں گے۔ کیا فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی ملک الجبال سے کہتے تھے کہ ان طائف والوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا، میں تو خیر کو لے کر جا رہا تھا، میں نے تو ان کی ہدایت کی طرف اپنے اندر رکھی، میں تو ان کی ہدایت کا جو ہے منتظر تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا سب جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ملک الجبال سے کہا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، کہ کچلنے کی ضرورت نہیں، انہیں پیسنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے اللہ ان طائف والوں میں ایک ایسی نسل کو لے آئے گا جو نسل صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر! کیا رحمت کا پیغام تھا دوستو، کیا دعائے رحمت تھی اللہ کے نبی کی، کیا دعائے ہدایت تھی اللہ کے نبی کی۔ ادھر پتھروں کی بارشیں آپ پر برسائی گئی اور آپ انہیں دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور دعائے ہدایت آپ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ حنین کے موقع پر
جو سن 8 ہجری میں لڑی جاتی ہے، جب حنین کی لڑائی چل رہی ہے، ثقیف قبیلہ ثقیف والے جب مسلمانوں پر تیر برسا رہے تھے مسلسل، ترمذی کی حدیث ہے، بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، یہ ثقیف والے ہم پر مسلسل تیر برسا رہے ہیں، جو ناقابل برداشت ہے، آپ ان پر بد دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی ثقیفا، اے پروردگار تو ثقیف کو ہدایت دے۔ ادھر وہ آپ پر تیر برسا رہے ہیں، مسلمانوں پر تیر برسا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اے پروردگار تو ثقیف کو ہدایت سے نواز دے۔ یہی معاملہ دوس والوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ جو جن کا تعلق قبیلے دوس سے تھا، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور اپنے قبیلے کی شکایت کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ان دوسا قد عصت وابت فادعوا علیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دوس والوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا اور اسلام کا انہوں نے انکار کر دیا، آپ ان پر بد دعا کیجیے اللہ کے نبی۔ راوی حدیث فرماتے ہیں بعض صحابہ سمجھنے لگے اللہ کے نبی اب بد دعا کرنے والے ہیں، لیکن صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا، اللہ کے نبی نے اس موقع پر اللہ سے یوں دعا کی اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے پروردگار تو دوس کو ہدایت دے۔ اور قبیلے دوس ہی سے تعلق تھا عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی نے ہدایت کی دعا کی تو دوس کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے والوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت اور عظیم صحابی بھی ہوتے ہیں۔ دوستو جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوگ عموماً جنگ کے تصور کو ایک حق و غارت گری اور خون ریزی کی شکل میں عموماً پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اور لشکر کو جنگ کے میدان جنگ کی طرف روانہ کرنے سے پہلے جو ہدایات اللہ کے نبی دیتے، وہ ہدایات یقیناً جو ہے رحمت کا پیغام سنانے والی ہیں۔ اللہ کے نبی جنگ سے پہلے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، جو ہتھیار ڈال دے اس سے مقابلہ نہ کیا جائے، جو اپنی عبادت گاہ میں ہو اس سے مقابلہ نہ کیا جائے اور اس سے جنگ نہ کی جائے، اور جو صلح صفائی کی طرف آگے بڑھے اس سے مقابلہ نہ کیا جائے، اور اگر کسی مشرک پر تمہارا قابو ہو جائے تم اس کے ساتھ جو ہے بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، مسئلہ نہ کیا جائے گا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی دوستوں، جو جنگ میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے پہلے انہیں اسلام کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، اگر وہ انکار کریں تو ٹیکس کی بات کرنا، اگر انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تو آخری مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً امت اور انسانیت کے حق میں ایک خیر خواہ ہے دوستو۔ یہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ غیر مسلمین نے اس کا اعتراف کیا، اور جس نے بھی آپ کی زندگی کو پڑھا وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا دوستو۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو اس نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا اس نبی کے خلاف نازیبہ اور نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، یقیناً انہوں نے اس نبی کو نہیں پڑھا۔ بلکہ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو اس نبی کے بارے میں جانتے ہیں؟ بتائیے دوستو۔ نبی پر ایمان لانے کا تو ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ نبی اپنی امت کے سلسلے میں، ہم لوگوں کے سلسلے میں کتنی طرف رکھا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی، آپ کی طرف دیکھیے، آپ کا ایک جو ہے ولولہ اور جذبہ دیکھیے اپنی امت کے حوالے سے، آپ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال اس بندے کی طرح ہے جس
نے آگ جلائی, اس نے آگ کو روشن کیا, اور اس آگ کے اطراف پتنگے اور چھوٹے چھوٹے پتنگے اور پروانے گھوم رہے ہیں اور اس میں جا کے گر رہے ہیں, اور وہ بندہ ان پتنگوں کو, ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو روک رہا ہے تاکہ آگ میں جل کر, آگ میں گر کر جل نہ جائیں اور خاکستر نہ ہو جائیں. روک رہا ہے بندہ, لیکن پھر بھی وہ پتنگے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے اس آگ میں گر کر اپنی جان دے رہے ہیں. بالکل میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے. میں بھی وَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفْلِتُونَ مِنْ يَدَيْ, میں بھی تمہاری کمر پکڑ رہا ہوں, تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں تاکہ تم شرک و بدعات کے ذریعے, کفر و ضلالت کے ذریعے جہنم کے مستحق نہ ہو جاؤ. جہنم سے میں تمہاری کمر پکڑ کے روک رہا ہوں اور تم ہو کے جہنم میں جا کے گر رہے ہو. کیا طرف تھی دوستو اللہ کے نبی کی اپنی امت کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, جانوروں کے ساتھ اور حیوانوں کے ساتھ بھی آپ کا کیا معاملہ تھا. یہ دین کیسے دہشت گردی کو برداشت کر سکتا ہے, یہ دین کیسے قتل و غارت گیری کو برداشت کر سکتا ہے, یہ دین کیسے خون ریزی کو عام کر سکتا ہے, یہ دین کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. بلکہ اس دین کے رہبر اور رہنما محمد عربی کی یہ تعلیم ہے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ نے ہر چیز میں احسان کو لکھ دیا, ہر چیز میں اللہ نے اچھائی اور احسان کو لکھ دیا ہے. اور اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اگر تم جانور کو ذبح کرنا بھی چاہو اچھی طرح سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, تم میں سے چاہیے اگر کوئی جانور ذبح کرنا چاہے اپنی چھری کو تیز کر لے اور اس کے بعد اپنی جانور کو ذبح کرے, تاکہ اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو جانور کو ذبح کرنے میں گویا کہ جب دشواری ہوگی جس کی وجہ سے اس جانور کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, اسی لیے چھری کو پہلے تیز کر لیں تاکہ تم اپنے ذبیحہ کو, اپنے جانور کو اس کے ذریعے سے آرام پہنچا سکو. کیا تعلیم تھی دوستو, انسانوں سے ہٹ کر حیوانوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم. ایک عورت ایک پیاسے کتے کو پانی اس نے پلایا تو یہ تعلیم دی گئی کہ اس کی مغفرت ہو گئی. وہیں پر ایک نے ایک جو ہے جانور کے ساتھ جب ناروا سلوک کیا تو کہا کہ اسے جہنم کی وعید سنائی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک یہودی عورت دعوت دیتی ہے اور آپ کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے, آپ نے اس کے ساتھ جو ہے کیا نہیں کیا, آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے اسے معاف کر دیا. جس نے آپ کی جو آپ کی جان لینا چاہ رہی تھی, اللہ کے نبی نے اس کے حق میں جو ہے مغفرت اور عفو کا, آپ معافی کا اعلان کر دیا. اور اسی طرح لبید یہودی نے جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا تھا, اللہ کے نبی نے اسے بھی معاف کر دیا. یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستو. اور یہ معاملہ صرف دنیا کے ساتھ نہیں تھا بلکہ حشر کے میدان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے اس نازک گھڑی میں, جس گھڑی میں ہر کوئی اپنی ذات کے بارے میں فکر کر رہا ہوگا, اور وہ حدیث آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان میں ہر انسان کی زبان پر بس یہی الفاظ ہوں گے, یا ربی نفسی یا ربی نفسی, اے پروردگار میرا اپنا کیا حال ہوگا. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی اگر کسی کی فکر کریں گے تو اپنی امت کی فکر کریں گے, یا رب امتی یا رب امتی, اے پروردگار میری امت کا کیا حال ہوگا اور میری اپنی امت کا کیا حشر ہوگا. اس نبی کی قدر کرنا سیکھیں دوستو. جو اس نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ دفاع کرنا یہ ہم پر ضروری ہے. اس نبی کی سیرت کو عام کرنا ضروری ہے. رحمت کی جھلکیاں جو اللہ کے نبی کی زندگی میں پائی جاتی ہیں اسے عام کیجئے, اور یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے, انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اور لوگوں نے اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا, یہ پڑھنا آپ کی زندگی ان کی ہدایت کا سبب بن گئی. ایسی پیاری زندگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراسر رحمت کا پیغام جو ہے دیتی ہے انسانیت کو. لہذا اب اس موقع پر ہم مسلمانوں سے گویا کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جائزہ لینے کا وقت ہے کہ غیر مسلم اس نبی کے خلاف گستاخی کرتے ہیں
لیکن اس معاملے اس موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے. ہم نے کیا اس نبی کا حق ادا کیا؟ ایمان کا تو ہم دعویٰ کرتے ہیں دوستو، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نبی کی قدر کرتے ہیں، اس نبی کی عزت کرتے ہیں، اس نبی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں اور اس نبی کا احترام کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اس نبی سے سچی محبت کرتے ہیں؟ اور ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جب ٹکراؤ ہو مغربی کلچر میں اور اللہ کے نبی کی سنت میں، کتنے نوجوان ہیں جو سنت رسول کو اپناتے ہو اور مغربی کلچر کو ٹھکرا دیتے ہو؟ نہیں دوستو، پریکٹیکل لائف میں ہم اب اس نبی سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، معاف کیجئے گا. پریکٹیکل لائف جب عملی زندگی کی باری آتی ہے، یقیناً ہم اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں. زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اس نبی سے ہماری محبت ہے، یہ رہبر ہے، یہ رہبر انسانیت ہے، یہ دنیا کے عظیم قائد ہیں اور جن کی زندگی کو اللہ نے قابل اتباع قرار دیا. لیکن جب زندگی کے کئی مسائل ایسے آتے ہیں، آپ کی سنت اور آپ کی تعلیم اور آپ کے ارشادات کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کی تہذیب کو اپنانے میں اور ان کے کلچر کو اپنانے میں ہم مسلمان فخر محسوس کرتے ہیں. کیا یہ اس نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صرف سے زبانی جمع خرچ کریں اور عملی زندگی میں آپ کی سنتوں سے گویا کہ آپ کی زندگی کا کوئی رشتہ نہ ہو؟ نہیں دوستو، اس موقع پر ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا، یہ کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ کے نبی کے فیصلے سے ہم راضی ہوں اور اللہ کے نبی کے ارشادات اور تعلیمات کو ہم بالکل پوری رضامندی کے ساتھ ہم قبول کریں. اس نازک گھڑی میں ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور آپ کی زندگی کو عام کرنے کی کوشش کریں. خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو رحمت کی جو جھلکیاں ہیں، رحمت للعالمین جو اللہ نے آپ کے سلسلے میں کہا، تو رحمت کی وہ جھلکیاں جن میں سے چند آج کے اس جمعہ میں ہم نے معلوم کی ہیں، اسے عام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اس نبی کے سنت اور اس نبی کی تعلیم اور اس نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی جو ہے کوشش کریں اور آپ کی زندگی کو پڑھیں اور آپ سے سچی محبت کریں، صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور آپ پر زیادہ سے زیادہ درود کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. خصوصاً جمعہ کے دن مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ عام دنوں میں بھی درود کا اہتمام کریں اور جب بھی آپ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود گویا کہ درود بھیجنا چاہیے. اور خصوصاً جمعہ کے دن ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ پر کثرت سے درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اس نبی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی ہر معاملے میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا من هذا الوباء والغلاء. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.